بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس آخری پہر میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں چند معروضات اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کسی پروگرام کے سلسلے میں سفر میں تھا، تو مجھے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ایک کلپ موصول ہوا جسے میں بر وقت نہ سن سکا۔ پھر بعد میں جب میں اس پروگرام کے لیے جا رہا تھا تو میں نے وہ کلپ سنا۔ وہ کلپ ایک مشہور ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیائی مبلغ نام نہاد مفتی طارق مسعود صاحب ان کا کلپ تھا، جس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو ناقابل برداشت ہیں۔ ہر چند کے اس پر تفصیلی نقطہ نظر بعد میں پیش کیا جانا ہے اور پیش کریں گے ہم بھرپور طریقے سے، اور ان کا بھرپور تعاقب اور محاسبہ بھی کریں گے۔ لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا اس چیز کا، ان متنازع جو بیانات یا ان کے نظریات ہیں اس کے اوپر کچھ بات کی، اور بہت سارے لوگ ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس دوران پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ شخص ایک عالم دین کم اور ایک مسخرہ اور ایک سٹیج پلیئر زیادہ نظر آتا ہے۔ عموماً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو، ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے، ایسے چٹکلے چھوڑے جائیں جس کے ذریعے سے وہ سوشل میڈیا میں ان رہیں۔ طارق مسعود نے اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ کیا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کو چیلنج کر دیا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کو، آپ کی جو ایک معلم کی حیثیت ہے، آپ بحیثیت معلم آپ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا کہ آپ اپنی زبان کی گرامر اور اس زبان کے اسلوب اور اس زبان کے ان قاعدوں سے واقف نہیں تھے جن سے یہ نام نہاد مفتی واقف ہے، اور اس نے اتنی بڑی کنٹروورسی پیدا کی ہے اس بندے نے۔ ہم تو چونکہ صرف کسی چیز کو ہوا دے کے ایک فتنہ و فساد کی صورت نہیں پیدا کرنا چاہتے، اس ملک کے اندر پہلے ہی بڑے فتنے ہیں۔ اس نے قرآن مجید کی صحت کو چیلنج کر دیا ہے جی، کہ صحابہ کرام کی عدالت کو چیلنج کر دیا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے لکھا نہیں تھا، حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، وہ باتیں تو ہوں گی کہ امی کا معنی تم نے کیا کیا ہے، لغوی ابحاث اس میں کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا تمہارا کہ نبی علیہ السلام کو یا صحابہ کرام کو، اب صحابہ کرام میں جو لوگ وحی کی کتابت پر معمور تھے، چلیں نبی علیہ السلام کی تو حیثیت ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ حیثیت اس وقت اس شخص کی تناظر میں ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ لیکن جن صحابہ کرام کو کتابت پر، وحی کی کتابت پر معمور فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو کیا وہ بھی رسم الخط کو نہیں سمجھتے تھے؟ اتنی اس شخص کو جرت حاصل ہو گئی اور یہ اتنا زیادہ آپے سے باہر ہو گیا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو غیر محفوظ بنا دیا۔ یہ مستشرقین کے ایجنڈے پر ہے۔ ہمارے نزدیک یہ شخص قادیانیوں کی کوئی کنٹینویشن ہے۔ یہ قرآن مقدس کو متنازع بنانا چاہتا ہے، وہ بھی 15ویں صدی میں آ کے پوری امت کے اکابرین اور علماء اور ہماری جو اسلاف ہیں ان سب کو اس نے متنازع بنا دیا ہے جی، کہ کسی کو نہیں پتہ چلا ان غلطیوں کا، اور اس کو آ کے ادراک ہو گیا کہ قرآن مجید کی کتابت میں پیغمبر اسلام سے، وہ تو اگر وہ صحیح کتابت قرآن کی نہیں کروا سکے نبی علیہ السلام، تو انہوں نے ابلاغ کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے غلط گواہی دی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ تم قرآن کی خدمت کر رہے ہو، یہ تم یہ بتانا چاہتے ہو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کہ غلط املا بھی کرا دی نبی علیہ السلام نے، تو کسی نے استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یعنی اس شخص نے نبی علیہ السلام کی بارے میں ہلکے جو الفاظ بولے ہیں کہ حضور بالکل جی وہ امی تھے، اور ساتھ وہ کہتا ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی کے لیے نہ جاننے کا لفظ تم ہی بول سکتے ہو، اور اگر تمہارے مکتب فکر کے لوگوں نے تمہارا تعاقب نہ کیا اور تمہیں صحیح تمہارے ٹھکانے تک نہ پہنچایا، تو ہم سمجھیں گے یہ تمہارا مسلکی ایجنڈا ہے۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جاننے کی بات تمہیں کرنے کا حوصلہ کیسے ہوا ہے، ہمت کیسی ہوئی ہے تمہیں حضور کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ حضور نہیں جانتے تھے؟ جس بندے کو الف و بے پڑھنا، تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہم سب کے لیے ان کو جناب ان کی فالوئنگ اور ان کی اتباع ہمارے لیے جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا بے انصاف ہے کہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑے بڑے ائمہ کو اور زبان کے اور مختلف علوم کے ماہرین کو ایک ایسے شخص کے پیچھے لگا دیا، استغفر اللہ اعوذ باللہ، ایک ایسی شخصیت کے پیچھے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی؟ اب یہ ٹھیک ہے کہ جاہل جو کرے گا امی کا معنی وہ جاہل ہی کرے گا، ان پڑھ جب امی کا معنی کرے گا تو وہ ان پڑھ ہی کرے گا، ان پڑھ اور معنی کر ہی کیا سکتا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی علیہ السلام کو ناپنے تولنے بیٹھ گئے ہو، اور اس روش کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا جی۔ اس نے ایک ہی سانس میں اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی جو ہے وہ جو اس کا انتخاب ہے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کو، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، آپ کے علم اور آپ کی جو شان معلمی ہے، آپ کی جو ایک پیشوا اور امام اور مقتدا اور امت کے نگہبان ہونے کی جو شان ہے، ان تمام شانوں کا اس نے ایک ہی سانس میں انکار کر دیا ہے۔ یہ اس شخص کو سننا اس دور میں، اس شخص سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، تمسک کرنا سراسر گمراہی کا باعث ہے۔ اسے نہ کسی تحقیق کے طور پہ سنا جائے، اسے نہ ہی ایک تفریح طبع، کیونکہ ویسے بھی یہ تفریح طبع کے سامان کے لیے اور ہنسانے ہنسانے کے لیے ہی باتیں کرتا ہے، اسی طرح کے چٹکلے چھوڑ کر یہ مشہور ہوتا ہے اور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج اس نے سوچا کہ سب سے بڑی بارگاہ میں ہاتھ ڈال لوں تو اور زیادہ دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا اور آمدن بھی کھلی آ جائے گی مغربی آقاؤں سے۔ یہ مستشرقین کا ایجنٹ بن چکا ہے یا یہ ہوش میں نہیں رہا؟ اس کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور وہ لوگ کیا طے کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ مکتب فکر دیوبند کا یہ خود کو ترجمان یا ان کا ٹھیکیدار کہلواتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یقیناً ان کے دل بھی دکھے ہوں گے، اور اگر نہیں دکھے تو پھر یہ بگ کوسچن مارک ہوگا۔ بہرحال ہم اس کو کم از کم معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم اس کا علمی محاسبہ بھی کریں گے، اور ہم اس کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ اور اداروں کو ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا، وہ خارجیت کی اور خوارج کی، اس وقت ہمارے قومی ادارے خوارج کی سرکوبی کا نعرہ لے کے اٹھے ہیں، بڑا خوش آئند ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بہت بڑی فکری اور مذہبی دہشت گردی ہے جو یہ شخص پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کو فوری طور پر پابند سلاسل کیا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس شخص کے وجود کو اور اس کی آزادی کو اہل ایمان ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کریں گے، جسے ہمارے نبی کی عزت اور حرمت کا پاس نہیں ہے، جسے اپنے نبی خود بھی انہی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ کس طرح کا امتی ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے حضور کا امتی ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو آپ کے نقائص بنا کر پیش کرے اور آپ کی عظمتوں کے خلاف بات کرے؟ لہٰذا ہمارا ذمہ دار اداروں سے، ذمہ دار شخصیات سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اگر ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اہل ایمان کو اور امہ کو خاص طور پر پاکستان کے اندر مختلف مذہبی رہنماؤں اور سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس مسئلے کا اس کے اوپر اپنا اجتماعی کولیکٹیو ایک پوائنٹ آف ویو دیا جائے، تاکہ عوام الناس کے اندر جو اضطراب ہے وہ کم ہو سکے۔ ورنہ اگر لوگ قانون کو ہاتھ میں، اس معاملے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے، چونکہ بہت ساری چیزوں پہ تحمل، برداشت اور کمپرومائز ہو سکتا ہے، اپنی ذات پہ، اپنے والدین پہ، اپنے نعتوں رشتوں پہ، اپنی جان تک پہ، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پر اور اللہ کے رسول کے احکام اور اس طریقے سے ان کی بے توقیری کرنے پر کوئی کمپرومائز، زیرو ٹالرنس ادارے بھی رکھیں، اور ہم تو اس میں کسی قسم کی ٹالرنس کے اس لیے قائل نہیں ہے کہ ٹالرنس اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ بھائی آپ سرے بازار اٹھ کے نبی علیہ السلام کو اور قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کی صحت کو اور قرآن کی املا تک کو آپ متنازع بنا دیں، پتہ نہیں کل کو آپ اور کیا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ نے مشہور ہونا ہے۔ اس بدبخت شخص کے لیے کوئی کسی قسم کی نرمی نہ ہم برتیں گے نہ قوم برتے گی، لہٰذا اچھا یہی ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائے۔